ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مین معجزہ کیا ہے جو سب سے ان کو الگ کرتا ہے، یعنی سب انبیاء کرام سے یا افضل کرتا ہے یا کچھ، یعنی اس طریقے سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل سب سے افضل معجزہ کیا ہے؟ ان کا سب سے افضل معجزہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، قرآن مجید ہے، ان کی شریعت ہے، یہ سب افضل ہیں جی۔ لیکن جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اہل سنت کی، یعنی وہ ان کتابوں سے کے حساب سے قرآن کے اندر انہوں نے یہ عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عمر، یہ کہنے کے ان کے حساب سے تو قرآن کے اندر کمی اور زیادتی ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو وہ کر سکیں گے کہ حالانکہ اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ سوری ٹو سے کہ شیعہ کافر ہیں اور شیعہ 10 محرم کی رات کو یہ کرتے ہیں، یہ میں کہہ چکا ہوں لوگوں کو، میں نے سن کر آگے سنایا ہے، اللہ مجھ پہ رحم کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو یعنی جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ لوگ خود ہمارے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تعریف ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو بڑے عمر کے لوگوں کو دودھ پلانے کے حدیث تھی وہ بھی پڑھی ہے، تو اس وجہ سے اب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، تو قرآن میں تو یہ تحریف کے خود ہم لوگ قائل ہیں۔ دیکھیں قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک سورت جیسے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شرکاءکم من دون اللہ۔ اگر آپ کو شک ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے تو اس لیے قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ کوئی قرآن کی ایک سورہ جیسا، ایک آیت نہیں، کوئی ایک آیت جیسا لا دے تو وہ چیلنج نہیں ہے، ایک سورہ جیسا۔ سورہ لمبا ہو سکتا ہے سورہ بقرہ، سورہ چھوٹا ہو سکتا ہے سورہ والناس، سورہ سب سے چھوٹا مختصر سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک سطر ہے زیادہ نہیں ہے، 3 اس میں آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ والعصر ہے، بہت مختصر ہے نا، کچھ جملے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہمیشہ رہے، ان کے دشمن ہمیشہ رہے، اور شروع دن سے عرب جو تھے ان کا اپنا قوم، اپنا قبیلہ قریش، مکہ والے ان کے دشمن تھے، اس کے بعد یہود نصارہ ان کے دشمن تھے، تو قرآن نے جب ان کو یہ چیلنج دیا کہ ایک سورہ جیسا لے کے آؤ، وہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی سورہ، چھوٹا سا سورہ بھی ہو، ان جیسا سورہ لے کے آؤ، تو وہ لوگ نہیں لا سکے۔ ان کے لیے بہتر سب سے آسان طریقہ یہی تھا، لڑنا تو مشکل، انسان لڑائی میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، ثقافت ہوتی ہے، زخمی ہوتا ہے، مر جاتا ہے انسان، تو سب سے پہلے آسان یہی تھا کہ انہوں نے چیلنج دیا نا کہ ایک سورہ جیسا لاؤ، یہ تو جھوٹی بات ہے، قرآن جھوٹی ہے، نستجیر باللہ، تو ان جیسا ایک سورہ لے کے آتے، اور وہ سب شاعر تھے، سب بہت فصیح عرب تھے، اور وہ فصاحت کی دنیا کے وہ بے تاج بادشاہ تھے، فصاحت و بلاغت کے آسمان کے ستارے تھے وہ، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ کتنے چرچز ہیں دنیا میں، اور اسلام سے ان کو کتنی دشمنی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو کسی طریقے سے عیسائی بنا دیں، ٹھیک ہے نا، یا یہود ہیں وغیرہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اور یہ بہت پیسے بھی ہیں ان کے پاس، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس، اور تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بہت تعلیم میں وہ ہم سے آگے ہیں بلا شک، فصاحت بلاغت میں بھی وہ ایک سورہ جیسا نہیں لا سکتا، یہ اجازت ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر اجازت دیں ابھی اگر مثلا محمد اقبال جو ہے لاہور والا، سیالکوٹ والا، وہ بہت اچھا شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا۔ اگر اقبال یہ چیلنج کر دیتا کہ میرے غزل جیسا ایک غزل لے کے آؤ، تو اس سے بہتر بہت سارے لوگ لے کے آتے، ٹھیک ہے نا، بالکل اقبال ٹھیک ہے بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا شعر کوئی دوسرا شاعر نہیں کہہ سکتا۔ یا مثلا غالب بہت عظیم شاعر ہے، یا میر تقی میر بہت عظیم شاعر ہے، اگر وہ مثلا چیلنج کر دیتے کہ میں تمہیں یہ مقام دوں گا، فلان دے دوں گا، تم بس میری یہ چھوٹی سی شعر ہے اس جیسا ایک شعر لے کے آؤ، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ لائن لگ جاتی شعراء کی لائن لگ جاتی کہ ایک سے بہتر اس سے شعر لے کے آتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اعجاز یہ ہے قرآن مجید کی، یہ اعجاز ہے کہ چیلنج سب کے سامنے علن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین، ان کے دشمن، وہ اسلام کو ہر طرح سے مختلف طرق سے ہمیشہ دشمنی کرتے آ رہے ہیں، لشکریں بھیجی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مغرب کے یونیورسٹیز میں ہر سال کتنے پی ایچ ڈی لے کے جاتے ہیں، کتنے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ہاں اسلام کے رد پر. سارا مثلا ایک محقق شخص ہے، ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے، 7 سال 8 سال وہ تحقیق کرتا ہے تاکہ اسلام کے کسی ایک گوشے پر اس کو انکار کا ایک موقع ملے. ٹھیک ہے نا، وہ لکھتے بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، ان کے علم کیا، ان کی تحقیق کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن قرآن جیسا سب سے آسان تو ان کا یہی ہوتا ہے بھائی. ہاں لے کے آتے ہیں نا سورہ کوثر جیسا ایک سورہ، سورہ قل هو اللہ احد جیسا، سورہ والعصر جیسا، سورہ انا اعطینا، سورہ قل اعوذ برب الناس جیسا نہیں لا سکتے. تو پھر یہ اعجاز ہے. تو قرآن کا جو اعجاز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن بھائی کامل ہے، وہ اس سے کم نہیں ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے سوروں جیسا کوئی آج تک نہیں لا سکتا. اور یہ ایک معمہ ہے، ایک انسان اگر سوچے کہ یہ کیوں نہیں لا سکتے، بھائی یہ کیوں نہیں لا سکتے ایسا، یہ بھی تو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر میں مثلا ایک پین بناتا ہوں، یہ پین ہے میرا، ٹھیک ہے نا، یہ پین فرض کریں یہ پین ہے، یہ پین ہے. اگر میں اعلان کر دوں کہ بھئی اس جیسا پین اگر کوئی پین بنا دے تو میں اس کو $1,00,000 دیتا ہوں. او بھائی اتنے لوگ لائیں گے پین لا کے، یہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں نا. اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا پین نہ لا سکے ایسا، ہاں تو پھر یہ پتہ چلے گا یہ انسان کا کام نہیں ہے. پین، یہ پین انسان کا کام نہیں ہے. اگر یہ پین بنانا انسان کا کام ہوتا تو انسان ضرور اس جیسا بلکہ اس سے بہتر بناتے، کم از کم اس جیسا بنا لیتے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس لیے اگر قرآن بشر کا کلام ہوتا، قرآن مجید ہاں کسی انسان کے تخیلات ہوتے، کسی انسان نے بنا لیا ہے، تو انسان ایک انسان دوسرے انسان میں کیا کمی ہے؟ مثلا اگر ایک انسان ذہین ہے، دوسرا اس سے اسی جیسا ذہانت والے لوگ بہت سارے ہیں. ہاں تو وہ اس جیسا بلکہ اس سے بہتر لوگ بنا لیتے نا. تو قرآن کے ایک سورت جیسا کوئی سورت نہیں لا سکا. تو پتہ چلا یہ قرآن مجید یہ بشر کا کلام نہیں ہے اس جیسا کبھی تک. ہاں جی ٹھیک ہے نا. جی سر ایک اور ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. تو ناؤ وی آر لیونگ ان ویسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ چل رہی ہے آگے. وہ انٹیلیجنس وغیرہ جو ہم بن رہا ہے، ادھر بنائے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طریقے سے سر ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں جو ہمارے جو لیونگ آرگینزمز ہیں اور نان لیونگ آرگینزمز ہیں، جی جو زندہ جان چیزیں، غیر زندہ جان چیزیں، یہ انفینٹلی کمپلیکس ہے. انفینٹلی کمپلیکس کیا ہے کہ جتنا آپ ان کو پڑھتے جائیں، دقت کرتے جائیں، ایگزامن کرتے جائیں، اتنا ہی ان میں آپ کو کمپلیکسٹی اور ڈیزائن نظر آ جاتا ہے نا. مثلا انسان ایک سیل کو اگر آپ دیکھ لیں، انسان کے وجود میں ایک سیل ہے، مختلف خون کا سیل ہے، بلڈ کا ہے، مثلا نروز کا ہے، مختلف. انسان کے وجود میں تو ٹریلینز سیل ہوتے ہیں. بالکل. تو جتنا سائنس ان کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ اس کی کمپلیکسٹی اور بڑی ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی کوئی حد نہیں ہے. ابھی جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کمپلیکسٹی مزید انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں مزید ڈیزائن ہے، مزید کمپلیکسٹی ہے. جو چیزیں ہم بناتے ہیں، بشر بناتا ہے نا، اس کا ان چیزوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ایک سیل جو انسان کے وجود میں ایک ہے، بایولوجی میں آپ پڑھتے ہیں، اس کی ڈیزائن کو اگر آپ قیاس کریں جو بشر نے بنایا سب سے جو بڑا اسپیس شپ ہے، اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. اسپیس شپ اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا کوئی روبوٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے نا. سر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بشر جو انسان جو چیز بناتا ہے وہ صرف ڈیزائن کرتا ہے، صورت چینج کرتا ہے نا. ہم صورت چینج کرتے ہیں. ہم مثلا پانی اور مٹی کو ملا کر اس سے ہم کیا بناتے ہیں؟ خمیر بناتے ہیں، اس سے روٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے پانی نہیں بنایا، ہم نے آٹا نہیں بنایا، ہم نے ان کو مکس کیا ہے. اس کی شکل ایک خاص مقدار سے عوض کی ہے، چینج کی ہے، اس میں ہم نے روٹی بنایا. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ مکان بنایا. ہم نے طبیعت میں جو اشیاء موجود ہیں ان کی صورت، ان کی مقدار چینج کر کے اس سے ہم نے مکان بنایا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بھی ہے وہ پہلے سے موجود ہے.
اشیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اجزاء موجود ہوں، اس کو ایک خاص ترتیب سے ہم رکھتے ہیں، ایک خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، پھر اس کو پروگرام جو کمپیوٹر کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کو فیڈ کرتے ہیں. ہاں ہم نے صرف چیزوں کی جگہ کو تبدیل کیا ہے، اس کی مقدار کو چینج کیا ہے، اس کی صورت کو چینج کیا ہے. ہم نے کسی چیز کو بنایا نہیں، خلق نہیں کیا، ہم نے خلق نہیں کیا، ہم نے صرف اس کا مکان، اس کا مقدار، اس کا اندازہ، اس کا ترکیب چینج کر دیا. بشر کا کام یہی ہے، ہم خلق نہیں کرتے بھائی، ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کرتے، وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے، مواد سب موجود ہوتے ہیں، ایلیمنٹ سب موجود ہوتے ہیں، ہم اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں، کبھی گاڑی بناتے ہیں، کبھی مکان بناتے ہیں، کبھی اسپیس شپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ہم صرف اس کا شکل، مقدار، جگہ چینج کرتے ہیں. تو کبھی کمپیوٹر بنا دیا، کبھی آرٹیفیشل روبوٹ بنا دیا، بھائی وہ خلق نہیں ہوتی ہے. خلق تو وہ ہے کوئی چیز ہو ہی نہ، دیکھیں نہ ہو، آپ بنو، کوئی بشر کر سکتا. ہاں پھر اللہ کی جو خلقت ہے، اللہ کی جو خلقت ہے وہ انفینٹلی کمپلیکس. انفینٹلی کمپلیکس کیا کہ جتنا پڑھتے جاؤ اس میں کمپلیکسٹی ہے. بہت بہت مہربانی آپ کی. اب مزید برادروں بھائیوں کو آپ ٹائم دے دیں. دو چیزیں چاہیے مجھے سر، صرف دو چیزیں چاہیے. یہ ایک، جیسے میں ویسٹ میں رہ رہا ہوں، اس میں آپ 12ویں امام کا